من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ان آیات شریفہ میں یہ سمجھیں کہ جہاد کا ذکر ہے اور آگے اس کا تفصیل سے ذکر چلے گا، بہت دور تک ذکر چلے گا۔ تو پہلے میں آج کچھ باتیں آپ کو جہاد سے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھوری باتیں سننے کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائی خود غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر وہ پوری بات سن لیں گے تو ہرگز غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر پوری بات سمجھ لیں گے وہ تو جہاد کا حکم اور جہاد کے ذکر پر وہ شرمندہ نہیں ہوں گے، نہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، نہ غیروں کی مجلس اور غیروں کی محفلوں میں وہ شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اس سلسلے میں جتنا زیادہ علم اور جتنی زیادہ معلومات آپ کو ہوں گی اور آپ ان کو کسی مجلس اور محفل میں ذکر کریں گے تو آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا، آنکھیں نہیں جھکیں گی۔ تو میں اس سلسلے میں کچھ لمبی بات کروں گا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلے بھی آپ نے سنا کہ اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اور اس کے قبر میں رکھ دینے تک تمام احکام موجود ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلاؤ، نہلانے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں اقامت کہو، جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں۔ تو پیدا ہونے سے ہی بات شروع ہو گئی نا۔ اور اگر آپ کچھ اور آگے بڑھیں، اور وہ بالکل سچ ہے کہ پیدا ہونے سے بھی پہلے ہی سے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب مرد اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو کپڑے اتارنے سے پہلے ایک دعا پڑھے، اللہم جنبنی وجنبنی ما رزقتنی من الشیطان۔ کچھ الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، یہ دعا پڑھے۔ دیکھو، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، بنیاد رکھے جانے سے پہلے ہی اس سے متعلق احکام ہیں۔ جی، جب منی نکلے، صحبت کرتے وقت جب منی نکلے جو کہ بچے کی پیدائش کا سبب ہے، تو اس وقت دل میں ایک دعا کرے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ اے اللہ، آپ جو اولاد ہمیں عطا فرمائیں اس میں شیطان کا کچھ بھی حصہ مت رکھیے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کچھ احکام ہیں، اور قبر کے گڑھے تک تمام احکام موجود ہیں۔ تو اس میں جنگ کا اور جہاد کا ذکر کیوں نہیں ہوگا؟
تو جنگ کا اور جہاد کا ذکر ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، اور اس میں شرکت کی بڑی فضیلت ہے. اس میں موت آ جاوے تو اس موت کی بڑی فضیلت ہے. لیکن جہاد اس کا نام نہیں ہے. جیسا کہ آج کچھ مسلم تنظیمیں اپنے غلط مشن کو پورا کرنے کے واسطے اپنی گنڈا گردی کو جہاد کا نام دیتی ہیں، اس کا نام جہاد نہیں. اور ایسے ہی جیسے کہ کچھ دشمنان اسلام نامعلوم کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے تو کہیں فوڈ جہاد، کہیں لو جہاد، اور کہیں کیا جہاد، یعنی جہاد کو اتنا بدنام کر دیا کہ کوئی اس لفظ کو اپنے منہ سے نکالنے میں بھی ڈر محسوس کرے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ مسلم تنظیمیں اپنی غلط مقاصد کو پورا کرنے کے واسطے مار دھاڑ کا سہارا لیتی ہیں اور پوری قوم کو، پورے ملک کو خطرے میں ڈالتی ہیں، تو یہ فعل ان کا اسلامی نہیں ہے، چاہے وہ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں. جہاد کے بارے میں بھی بتاؤں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان کا یہ فعل اسلامی نہیں ہے. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتاؤں. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط یہ لگی تھی کہ مسلمان ہو کر اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اس کو واپس کر دیں گے، کافروں کے حوالے کر دیں گے. اور جو شخص مسلمان تھا اور پھر وہ کافر ہو کر اپنے قبیلے میں آئے گا، مکہ میں آئے گا، اپنے قبیلے میں آئے گا، تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے تحت یہ شرط بھی منظور فرما لی تھی. بات زبانی تو طے ہو گئی تھی، لیکن ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا اور ابھی اس پر فریقین کے جانبین کے دستخط نہیں ہوئے تھے. تو دو صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ اپنے ساتھ لے چلے، ان کافروں کے دشمنوں کے ہم حوالے نہ فرما. میں تو آپ نے فرما کہ دیکھو ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی یہ لاگو نہیں ہوا، تو یہ میرے ساتھ جائیں گے. انہوں نے ان کو ساتھ کرنے سے انکار کر دیا، واپس کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو تم یہ دو آدمی مجھے مانگے ہی دے دو. انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. اس کے بعد وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ ضد کرنے لگا. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تو فتنہ بھڑکانے والا ہے، کیا تو جنگ کو ہوا دینے والا ہے، یعنی یہ کہہ کر اس کو ڈانٹا اور اس کو خاموش فرمایا. تو دیکھو ان چند لوگوں کی وجہ سے یا تو یوں کہو پورے ملک کو یا یوں کہو پوری دنیا کے مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنا، یہ اسلامی عمل نہیں ہے اور ہرگز نہیں. یہ میں آپ کو پورے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر میں صرف واقعہ ذکر کر رہا ہوں، اس سے میں متفق ہوں یا نہیں ہوں میں اس کو ذکر نہیں کرتا. چند لوگوں نے اسرائیل میں گھس کے وہاں کے لوگوں کو مارا اور ان کے کچھ لوگوں کو قید کر کے لے آئے، اس کو جنگ نہیں کہتے. اب اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ 2 سال ہو گئے کن حالات سے گزر رہی ہے، اس کو جنگ نہیں کہتے.
جنگ کا طریقہ الگ ہوتا ہے، میں بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ تو دیکھو دوستو، پہلا نقطہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ نہ تو جہاد وہ ہے جس کو دشمنان اسلام پیش کرتے ہیں، نہ جہاد وہ ہے جس کو بعض مسلم تنظیمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، بلکہ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا بھر میں ہر حکومت کا ایک دفاعی نظام ہے، دفاعی نظام یہی بولوں گا میں، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور نہیں تو میں مزید سمجھا دوں گا۔ دفاعی نظام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت، یہ دفاعی نظام ہوتا ہے۔ اپنے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنا، اپنے ملک میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ذمی ہو چاہے مہاجر ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے حکومت کی، یہ ہے۔ تو جہاد جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے واسطے، اور یہ ہوتا ہے اپنی قوم اور اپنے ملک کے باشندوں کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت کے واسطے اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے واسطے۔ جس کو جہاں پایا پکڑا قتل کر دیا، جس کو چاہا بم سے اڑا دیا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں۔ جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب آپ اگلی بات سمجھو، جیسا آپ دھیان سے سن رہے ہیں انشاءاللہ سب سمجھیں گے، اور آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ جہاد کے واسطے بادشاہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین کا ہونا شرط ہے، وہی جہاد کا اعلان کر سکتا ہے، وہی جہاد کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور پھر قرآن پاک کی آیت آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے نبوت ملنے کے بعد، نبی بننے کے بعد، اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑے بڑے صحابہ کو اور تمام مسلمانوں کو، مردوں کو عورتوں کو کتنا ستایا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم نہیں دیا، وہاں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم نہیں دیا، بلکہ جوشیلے نوجوان آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے بھی تھے ہمیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جاوے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی سختی سے منع کر دیتے تھے، بڑی سختی سے منع کر دیتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جہاد کا کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے کہ وہاں اپنی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں اپنی حکومت نہیں تھی۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو کتنی بھی کمزور صحیح اپنی حکومت تھی، تو وہاں جا کر جہاد کی آیتیں نازل ہوئی اور جہاد کی اجازت دی گئی۔ اسی واسطے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مرکز ہو، یعنی مرکز سے مراد وہ تبلیغی مرکز نہیں، اپنی حکومت ہو، اپنی طاقت کا مرکز ہو، وہی حکم کر دے سکتے ہیں۔ عام طور سے جماعتیں، تنظیمیں یہ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ اس واسطے ایک لفظ یاد رکھیے آپ کہ جہاد جو ہے یہ ریاستی حکم ہے، ریاست ہوگی تو یہ حکم ہوگا، اور اپنی ریاست اور حکومت نہیں ہوگی تو یہ حکم نہیں ہوگا، یہ ہے۔ اچھا جی، اب آپ اسی بات کو سمجھنے کے لیے کچھ اور سمجھو
نیچے نگاہ نہ کرو، مجھے دیکھو اور میری آواز کی طرف کان لگاؤ اور میرے چہرے کو دیکھو، بات جب سمجھ میں آتی۔ آپ نے سنا کہ اسلام میں چوری کرنے کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیا ہے گٹے پر، جی ہے سزا یہ۔ تو یہ سزا امیر المومنین دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، کوئی اور دے نہیں سکتا، نہ کوئی جماعت دے سکتی، نہ کوئی تنظیم دے سکتی، کچھ نہیں۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوگی وہاں یہ قانون نہیں نافذ ہوگا، اس کو وہ کہیں گے یہ ریاستی حکم ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو اسی لیے سمجھایا کہ جہاد ریاستی حکم ہے، امیر المومنین اس کا حکم دے گا، امیر المومنین اس کا انتظام کرے گا۔ اور ایسے ہی بہت سارے اور بھی احکام ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بار بار سنا ہوگا آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان۔ اس کو ہم عربی میں قصاص کہتے ہیں، قرآن پاک میں قصاص کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے، صاف صاف حکم ہے۔ لیکن اگر حکومت ہوگی تو قصاص لیا جائے گا، اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے۔ یہاں میں آپ کو اور بتاؤں، سنو ان باتوں کو، آپ کے خزانے میں کیا ہے، سنو ان کو، اس کو۔ لیکن ہم ناواقف، سننے کو بھی تیار نہیں، اپنے کام میں اتنے مگن ہیں اور اپنا ذہن دنیا کے کاموں میں اتنا لگایا ہے کہ اس کی تو بات خوب سمجھ میں آوے۔ مٹر کیا بھاؤ ہے، چنا کیا بھاؤ ہے، کہاں سے کتنا سستا مل رہا ہے، کہاں کتنا مہنگا بک رہا ہے، انہی باتوں کی طرف دھیان دیں۔ آپ نے سنا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کر لے تو اسلام میں اس کی سزا ہے سنگسار کرنا، یعنی پتھر مار مار کے جان سے مار دینا۔ لیکن یہ سزا کوئی نافذ نہیں کر سکتا، یہ سزا حکومت اسلامی ہوگی، مسلم حکومت، اسلامی حکومت ہوگی تو نافذ کرے گی، اور کوئی دوسرا نہیں نافذ کرتا۔ ایک بات اور بھی مثال میں آپ کو بتاؤں، اور بھی بتاؤں آپ کو، شریعت میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر قاضی میسر نہ ہو تو آپ کسی شخص کو ثالث فیصل مقرر کر لیجئے، وہ جو فیصلہ دے گا وہ ایسا ہی ہوگا فیصلہ جیسے قاضی کا فیصلہ ہو۔ لیکن یہ ثالث قصاص میں فیصلہ نہیں دے سکتا، اگر کسی نے زنا کیا اس کی سزا میں فیصلہ نہیں دے سکتے، اگر کسی نے قصاص کی میں نے بتا دیا، شراب پی ہو تو اس کے کوڑے مارنے کی سزا میں فیصلہ نہیں دے سکتے، اس واسطے کہ یہ سب سزائیں، یہ سب قانون امیر المومنین نافذ کرے گا، مسلم بادشاہ نافذ کرے گا، پبلک یہ کام نہیں کرے گا۔ امید ہے کہ ان سب باتوں سے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جہاد جو ہے وہ جہاد وہ ایک ریاستی حکم ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو اور بڑے سے بڑا ملک ہو، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرے اور اپنی قوم کی، اپنی پبلک اور رعایا کی حفاظت کرے۔ لیکن میرے دوستو، اسلام میں جہاد کا حکم تو ہے، لیکن یہ حکم ارحم الراحمین کی طرف سے ہے، اور یہ حکم رحمت للعالمین پر نازل ہوا ہے۔ اس واسطے اس میں بھی اتنی رحم دلی اور رحم دلی ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں، کسی دفاع میں وہ رعایت نہیں ہے، وہ رعایت نہیں۔ مثال کے طور پر اگر مسلم لشکر، مسلمانوں کا لشکر کسی ملک میں جا رہا ہے تو وہاں جا کر ان لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کرے گا، ان کو ٹچ نہیں کرے گا جو جنگ کے واسطے تیار نہیں ہے۔
مثال کے طور پر اس زمانے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے راہب، ان کو اپنی عبادت سے مطلب ہوتا تھا ملک میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کس کی حکومت آ رہی ہے، کس کی حکومت جا رہی ہے، اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس زمانے میں عورتیں جنگ میں حصہ نہیں لیتی تھی، اس لیے عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ بچے جنگ میں حصہ نہیں لیتے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ دیکھو جو عام نفع کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہوتی تھی چراگاہ جہاں جانور چرتے تھے، ان کو بھی ویران نہیں کیا جائے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کھیتیاں نہیں کاٹی جائیں گی، جلا کر آگ کا کسی کو سزا اور عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے احکام ہیں، تو انتہائی رحم دلانا یہاں بھی قانون رکھا گیا ہے، اور یہ صرف ملک اور قوم کی حفاظت کے واسطے ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو لوگ اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے، وہ قومیں ہوں، ملک ہو، مذہب ہو، وہ سب مٹ جاتے ہیں، اور جو اپنی حفاظت کی طاقت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اس واسطے اسلام میں بھی یہ حکم موجود ہے، اور یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب آپ ذہن میں رکھیے، اور پھر سمجھیے کہ یہ کوئی ظالمانہ حکم ہے، کوئی نہیں۔ ہاں، تو دشمنان اسلام اور جو دنیا پر اس وقت غالب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ملکوں سے اور مسلم قوم سے اپنی حفاظت کا حق چھین لیا جاوے، اور ان کو صرف سرنڈر کر کے جانوروں کی طریقے سے اپنے سامنے ان کو سرنڈر کرنے کی ان کی عادت اور مزاج بنا دیا جاوے۔ تو اس لیے وہ اس پر بہت بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں۔ بس یہ بات اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ آگے چلیے تھوڑا سا۔ قرآن پاک کی بعض آیتوں کو لے کر بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی بعض آدھی ادھوری بات جاننے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں جی کہہ تو رہا صحیح۔ ایک ہے آیت شریفہ 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، ہاں کہ جب اشہر حرم نکل جامیں تو جو مشرک تمہیں جہاں ملے پکڑو اور مارو، پکڑو اور مارو، پکڑو اور مارو۔ تو اس کو بہت لوگ غلط فہمی پھیلانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تو میں نے دیکھا ایک شخص داڑھی مڈا، سر پہ اتنے بڑے بال اور پینٹ شرٹ میں، لیکن جب وہ آیا کیمرے کے سامنے تو سر پہ ٹوپی رکھ لی اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے واسطے، ان کہا جی وہ پہلگام میں جو کچھ ہوا وہ بالکل صحیح ہوا، اس واسطے کہ اسلام میں تو حکم ہی یہی ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو پکڑو اور مارو۔ یہ میرے دوستو سب غلط فہمیاں ہیں، سب غلط فہمیاں ہیں، غلط ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آج میں تھوڑی سی بات اس سلسلے میں لمبی کروں گا، آپ دھیان دیجیے اور سنیے، اور یہ اگر آپ کے اندر کوئی غلط فہمی ہو تو نکالیے، اور ادھوری معلومات جن کے پاس ہیں وہ پوری کیجیے۔ آپ نے تفصیل سنو، آج پوری ہوگی بات انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے اس کی آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر ایک صلح کی تھی قریش سے، جس کا ذکر بار بار آتا رہتا ہے۔ اس کو میں مختصر طور پر کہوں، اور جو شرطیں تھیں اصل بات یہ تھی اس میں کہ 10 سال تک ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے اور تم ہمارے ساتھ مت لڑنا۔ 10 سال کی مدت اس میں مقرر کی گئی تھی،
اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ قریش کا اور مسلمانوں کا تو یہ معاہدہ آپس میں ہے، اس کے بعد جو قبیلے ہیں عرب میں وہ جو چاہے وہ قریش کے ساتھ شریک ہو جاوے اور جو چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاوے۔ ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ تو ساتھ ہو گیا قریش کے۔ ایک تھا بنو خزاعہ، وہ شریک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ مثال کے طور پر بنو خزاعہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی قبیلہ جنگ کرے گا تو قریش اس قبیلے کو مدد نہیں دیں گے، نہ ہتھیاروں سے اور نہ ہی جوانوں سے، نہ خود لڑیں گے نہ لڑنے والے کو مدد دیں گے۔ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، شاید الجھ جاوے، اس لیے میں مختصری کروں۔ اس طریقے سے یہ بات تو میں نے اس لیے بتائی آپ کو تاکہ میں اگلی بات آپ کو بتا سکوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، 5-6 مہینے کے بعد ہی قریش نے اور بنو کنانہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ قریش نے ہتھیاروں سے، نوجوانوں سے، بلکہ بذات خود شریک ہو کر لڑ کر بنو خزاعہ کو بہت مارا۔ وہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے، حالانکہ عرب کا قاعدہ تھا کہ حرم میں داخل ہونے والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن انہوں نے حرم میں گھس کر بھی ان کو مارا۔ تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں مکہ فتح کرنے کے واسطے ایک لشکر کے ساتھ نکلے اور اللہ نے مکہ فتح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا مکہ۔ اس کے بعد ایک سورت نازل ہوئی جس کو کہتے ہیں سورہ توبہ اور جس کو کہتے ہیں سورہ برات۔ تو اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے، اسی کی ہے یہ آیت شریفہ جس کو پڑھ کر غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ آج آپ سنیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ قریش کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ صلح تھا 10 سال تک نہ لڑنے کا، وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ دونوں جنگ کی حالت میں ہو گئے، جنگ کی حالت میں۔ آپ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد ممالک میں دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ جنگ کی حالت میں ہیں وہ جب چاہے اس پر حملہ کر دے اور وہ چاہے جب اس پر حملہ کر دے۔ یہ صورت ہوتی ہے جنگ کی حالت میں، اب وہ جنگ کی حالت میں ہو گئے، تو انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ اپنے معاہدے پر برقرار تھے، وہ بنو مدلج تھے، بنو زمرہ اور بنو مدلج تھے۔ ان کے معاہدے کی مدت باقی تھی 9 مہینے۔ یہ بات دوسری محفوظ رکھیے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جن کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور چوتھے وہ لوگ تھے جن سے صلح کا معاہدہ تھا لیکن اس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال کوئی مدت مقرر نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سورت شریفہ نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر عرب میں اور یمن میں یہ اعلان کرایا۔ کیا اعلان کرایا؟ پہلا اعلان تو یہ کرایا کہ اب ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ البتہ جس کا ہمارا معاہدہ پہلے سے موجود ہے
اور اس کے کچھ مدت باقی ہے تو ہم وہ مدت پوری کریں گے. ایک قبیلہ تھا، نام ذہن سے نکل گیا کچھ، تو وہ اس کے 9 مہینے باقی تھے، تو ان کو کہا کہ 9 مہینے تک ہمارا تمہارا وہ معاہدہ برقرار رہے گا. اور جن کا کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں. جن کا معاہدہ تھا اور کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی تھی ان کو یہ کہا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم. یہ بات ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ قریش نے معاہدہ توڑا تو اس وقت وہ 4 مہینے تھے جو قابل احترام مہینے ہوتے ہیں، قابل احترام مہینے جن میں جنگ لڑنے کی اجازت نہیں. اس لیے ان کے بارے میں، خاص قریش کے بارے میں جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، خاص ان کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب یہ قابل احترام مہینے ختم ہو جائیں تو پھر آپ ان کو پکڑو اور مارو. تو یہ اس کا حکم ہے جو جنگ کی حالت میں تھے، ان کا نہیں. جن سے صلح ہے ان کا یہ حکم نہیں. اور جن کا معاہدہ تھا اور مدت مقرر تھی ان کو یہ کہا گیا کہ اپنی مدت مقرر پوری کرو. جن کا کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کچھ معاہدہ بلا مدت کے تھا ان کو یہ کہا کہ آپ 4 مہینے میں خوب اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر اسلام اپنا حکم تمہارے بارے میں تمہیں سنائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ جہاں بھی تم جس کافر کو دیکھو پکڑو اور مارو. نہ تاریخ میں، پوری تاریخ میں کہیں ایسی مثال ملتی ہے. لیکن دشمنان اسلام ان آیتوں کا یہ مطلب بیان کر کے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اور عداوتیں، دشمنیاں بڑھانا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بات آپ کی پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی نیا سوال ہو تو آپ نیا سوال کر لیجئے، اور اگر ان باتوں میں کوئی بات اچھی طرح سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بہرحال اسلام میں جہاد موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. لیکن اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ایک بات اور سن لیجئے گا. ایک معاہدہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر کچھ لوگ کرتے ہیں، دستاویز تیار ہو جاتی ہے، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. ایک معاہدہ ہوتا ہے عمل سے. اس کی ایک آپ مثال سمجھو. مثال کے طور پر یہ کیا کہیے گا، وہ جس ہم کالا پانی کہتے تھے، یہاں سے مسلمان بھی گئے وہاں، ہندو بھی گئے وہاں، دوسرے لوگ بھی وہ کون گئے وہاں، اور سب وہ وہاں جا کر امن امان سے رہنے لگے. قید میں، قید کی مدتیں پوری ہونے کے بعد پھر وہاں رہے، امن امان سے رہنے لگے. ان کے بعد والی نسلیں امن و امان سے وہاں رہنے لگی. تو یہ ہمارے ان کے حال سے ایک معاہدہ ہو گیا، امن کا معاہدہ ہو گیا. اس واسطے اب ایسی جگہ بھی ایک دوسرے کو مارنا وہ جرم قرار دیا جائے گا، نہ کہ ثواب. اکثر و بیشتر ملکوں میں مسلمان بھی ساتھ میں رہتے ہیں، غیر مسلم بھی ساتھ میں رہتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. خاص کوئی بات بھڑکائی جاتی ہے تبھی ان میں کوئی فساد ہوتا ہے، نہیں تو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ ہمارے حال سے ایک معاہدہ ہے امن کا کہ تم بھی چین سے رہو اور ہم بھی چین سے رہیں. تو یہاں پر بھی کسی کی جان کو، مال کو، عزت آبرو کو کوئی نقصان پہنچانا ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں. یہاں پر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بندے کے گناہ
اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہر صاحب حق اپنے حق کا دعویٰ کرے گا، لیکن کچھ خاص معاملات ایسے ہیں، حق والا، جس کا حق ہے، حق والا وہی دعویٰ کرے گا۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں گے، حق والا دعویٰ کرے نہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو غیر مسلم ذمہ اس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہتا ہے اور اس کو جان مال یا اس کی عزت و آبرو کو کوئی نقصان پہنچایا جاوے تو اس کافر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں دعویٰ کریں گے کہ میرے فلاں امتی نے اس ذمہ کو یہ نقصان پہنچایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ اسلامی تعلیمات؟ ہاں، اسی طریقے سے جس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہو، معاہدہ اس کو کہیں گے معاہد، معاہدے والا۔ اگر معاہدے والے کو کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعویٰ کریں گے کہ میری امت میں سے فلاں شخص نے اس شخص کو نقصان پہنچایا جس نے ہم سے معاہدہ کیا تھا۔ یہ اس واسطے ان باتوں کو خوب سمجھو، نہ یہ بزدلی والی باتیں ہیں، نہ یہ کسی اور کسی مصلحت کے تحت ہیں، یہ اصلیت اور حقیقت باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی اور معلومات بھی ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور دین کا صحیح علم نصیب فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔